الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بھیجتے ہیں. یہ میں نے جس سورہ مبارک کو عنوان کلام قرار دیا ہے، یہ قرآن پاک میں سورہ عصر کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں جناب رب العزت نے انسان کی حقیقت، اس کی زندگی، اس کی کامیابی اور ناکامیابی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ والعصر، عصر کی قسم، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، تمام انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے. وتواصوا بالحق، اور وہ انسان جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور وہ انسان جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. بس یہ انسان فائدے میں ہیں، بقیہ انسان گھاٹے میں. عزیزان گرامی، اس عشرہ مبارکہ میں میرا موضوع سخن جو ہے وہ رہے گا انسان. اس لیے کہ پھر وہ زمانہ آ گیا ہے جب انسانیت دم توڑ رہی ہے اور چاروں طرف سے انسانیت پر حملے ہو رہے ہیں، اور ہر طرف سے فریاد بلند ہے کہ کون کس وقت ختم ہو جائے، کون دہشت گردی کا شکار ہو جائے، کون ظلم و جور کی زد میں آ جائے، اور کس جگہ، کس ملک میں، کس علاقے میں کیا واقعہ ہو جائے، اس کے لیے انسان کانپ رہا ہے. انسان جو اس کائنات کا دھڑکتا دل ہے، اور انسان جس کے واسطے یہ پوری کائنات سجائی گئی ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانیت کے رہبروں کو چھوڑ کے یہ انسان خود درندہ بن گیا. یہ انسان خود درندہ بن گیا ہے. میرا موضوع سخن اسی لیے اس مرتبہ انسان رہے گا، اور یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں
کہ انسانیت جو ہے وہ ہر قید و بند سے آزاد ہے، کالا ہو یا گورا، غریب ہو یا امیر، بادشاہ ہو یا غلام، ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، پارسی ہو یا یہودی، چاہے وہ فرقوں میں بٹا ہوا ہو، چاہے وہ مذہبوں میں بٹا ہوا ہو، چاہے وہ علاقوں میں بٹا ہوا ہو، چاہے وہ زبانوں میں بٹا ہوا ہو، چاہے وہ رنگوں میں بٹا ہوا ہو، چاہے وہ نسلوں میں بٹا ہوا ہو، لیکن ایک شے سب میں کامن ہے کہ وہ انسان ہے، وہ انسان ہے۔ اور انسان جو ہے عزیزان گرامی، اس کو قرآن مجید نے بڑی اہمیت دی ہے اور اسلام نے اس کی بڑی عزت کی ہے، اور اس کو بڑا رتبہ دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ کائنات انسان ہی کے واسطے سجائی گئی۔ نہ کسی کے پاس زبان ہے، نہ کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، نہ کسی کے پاس کوئی نظریہ ہے، نہ کسی کے پاس کوئی فکر ہے۔ جو کچھ دیا گیا ہے سب انسان کو دیا گیا ہے۔ جہاں تک وجود کا سوال ہے، پہاڑوں کا وجود بہت بڑا، بہت سے جانور اپنے قد و قامت میں انسان سے کہیں بڑے ہیں، بہت سے درخت اپنے قد و قامت میں انسان سے کہیں بڑے ہیں، تو انسان اس کائنات میں ایک ننھا سا مخلوق ہے۔ ہمالیہ کے مقابلے میں، اٹلانٹک اوشن کے مقابلے میں، چاند تاروں کے مقابلے میں، جنگلوں کے مقابلے میں، ہاتھیوں کے غول کے مقابلے میں انسان ایک بھونگا بھی تو نہیں ہے، لیکن سب کی تاجداری کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا گیا۔ اس کو عقل دے کے، خرد دے کے، دماغ دے کے، فکر دے کے، ہدایت کا راستہ دکھا کے، اب اگر یہ بھٹک جائے اور اس کا خالق کہہ دے کہ یہ پتھروں سے بھی بدتر ہے تو تعجب کیا ہے؟ صلوات بھیج دیں محمد۔ ہم سیاسی وجوہ کی بنا پر، سماجی اسباب کی بنا پر حکومتوں کے لیے اور اقتدار کے چکر میں انسانوں کو الگ الگ خانوں میں بانٹتے ہیں۔ ہم نے اپنے فائدے کے لیے دیواریں ہم نے اٹھائیں، تقسیم ہم نے کی۔ قرآن میں صاف لفظوں میں یہ ہے کہ ملک اللہ کا ہے۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ زمین کی ملکیت اللہ کے نام ہے۔ ہم نے اپنے فائدے کے لیے ملکوں کی تقسیم کر لی، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک تمہارا ہے، اور بارڈر کے اوپر خون کی ندیاں بہا دیں اپنے اور پرائے کے چکر میں۔ پانی سب کے لیے ہے اور سمندر سب کے لیے عام ہیں، مگر ہم نے سمندروں کو تقسیم کر دیا، یہ ہمارے سمندری حدود ہیں، یہ تمہارے سمندری حدود ہیں، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ تمہارا علاقہ ہے۔ اللہ نے مذہب سب کے لیے بھیجا تھا۔ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا تھا، جس نے اسلام کو مانا وہ مسلمان کہلائے۔ اسلام انسانوں کے لیے آیا تھا۔ یہ کہنا کہ اسلام تو مسلمانوں کا مذہب ہے، مسلمانوں کا کیا؟ اسلام انسانوں کے لیے آیا تھا۔ وہ انسان جو جہالت کی دھوپ میں تپ رہے تھے،
وہ انسان جو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے، وہ انسان جو ریت کے ذروں کی طرح منتشر تھے، وہ انسان جو غلاموں اور کنیزوں کو جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے، وہ انسان جو سود خور تھے، وہ انسان جو شراب پانی کی طرح پیتے تھے، وہ انسان جن کے سماج میں عورت کی کوئی عزت نہ تھی، وہ انسان جو غریب اور کمزور کو جینے کے حق سے محروم کیے تھے، ان کو آدمی بنانے کے لیے اسلام آیا تھا۔ جنہوں نے مانا وہ مسلمان کہلائے، ورنہ اسلام مسلمانوں کے لیے تھوڑی آیا تھا۔ یہ تصور کہ یہ تو مسلمانوں کا دین ہے، مسلمان اس کے ہیں، نہ کہ یہ مسلمانوں کا ہے۔ مسلمان اس کے ہیں، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمان اس کے ہیں، اگر مانیں اس کو، اگر قبول کریں اس کو، تو مسلمان اس کے ہیں۔ یہ کہنا کہ مسلمانوں کا دین ہے، یہ غلط ہے۔ اسلام بیمار انسانیت کے لیے ایک علاج تھا۔ ایک دوا ایجاد ہوتی ہے، ہمارے سامنے بہت سی دوائیں ایجاد ہوئیں، اتنی عمر میں ہم نے بہت سی دواؤں کو ایجاد ہوتے دیکھا ہے۔ پہلے ٹی بی جو تھی وہ ایسا مرض سمجھی جاتی تھی کہ ان کا قبر کھود کے آتی ہے۔ ہمارے لڑکپن میں، نوجوانی میں، جس کو ٹی بی ہو جائے اس کا مطلب یہ کہ اس کا مرنا تو کنفرم تھا، اب کب مرے گا یہ معاملہ ہے۔ آج یہ کوئی مرض ہی نہیں رہا، سینکڑوں بیماریاں پھیلتی نہیں، شہر کے شہر مر جاتے تھے، دیہات کے دیہات مر جاتے تھے، پلیگ چلتا تھا، بچوں کے اسمال پاکس ہوتی تھی، اسی طرح سے اور سینکڑوں بیماریاں تھیں، سمجھے آپ، کالرا چلتا تھا، اور وبائی امراض میں لوگ مر جاتے تھے، پورے پورے گاؤں کے گاؤں مر جاتے تھے۔ اب ان سب کا علاج دریافت ہو گیا۔ کتنے آدمی آج دنیا میں گھوم رہے ہیں، جن میں سے ایک میں بھی ہوں، کہ اگر بائی پاس نہ ہو جاتا تو آج میں یہاں پڑھنے کے لیے بیٹھا نہ ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے بھی علاج، تو علاج جو ہے وہ کسی مذہب کے لیے تھوڑی مخصوص ہے۔ علاج جو سائنٹسٹ دوا ایجاد کرتا ہے وہ کوئی مذہب کے نام رجسٹرڈ تھوڑی ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ یورپین کے لیے ہے اور اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ افریقن کے لیے ہے اس کے علاوہ نہیں ہے، یہ ایشین کے واسطے ہے، یہ انڈین استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بقیہ دنیا مرتی ہے مرے۔ دوا جب ایجاد ہوتی ہے تو وہ انسان کے لیے ہوتی ہے، بیمار انسان کے لیے ہوتی ہے۔ دوا بیمار انسان کے لیے ہوتی ہے۔ اب جو اس دوا کو استعمال کرے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، جو نہ استعمال کرے وہ مر جاتا ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، اسلام بھی جس نے انسان بنائے ہیں، سب انسان، خالی مسلمان نہیں، خالی عرب والے نہیں، افریقہ والے بھی، امریکہ والے بھی، یورپ والے بھی، آسٹریلیا والے بھی، ایشیا والے بھی، جس نے یہ سارے انسان بنائے ہیں۔ انا خلقنا الانسان، قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو خلق کیا۔ تو انسانوں کا خالق اللہ ہے، سب انسانوں کا خالق اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے کسی اور اللہ نے بنایا ہو، آپ کو کسی اور اللہ نے بنایا۔ ایک ہی اللہ ہے جس نے سب کو بنایا۔ تو جب سب کو بنایا اور سب اس کے مخلوق ہیں، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسپیشل کلاس کے ہیں؟
اچھا تو اب اس نے ہمارے لیے دوائیں بھیجیں. جس طریقے سے حکومت کا کام ہے کہ وہ اپنے عوام کی ہیلتھ کا خیال رکھے، کتنے اسپتال ہیں، کتنے انتظامات ہیں، کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کتنے لیبوریٹریز ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ڈھمک ہے، تو یہ سب کہے کے لیے ہے تاکہ یہاں کے سٹیزن جو ہیں وہ صحت مند رہیں، انسانوں کا علاج ہو. اچھا پھر ایک ملک کے لوگ علاج کرنے دوسرے ملک میں جاتے ہیں جہاں بہتر فیسلٹیز ہیں، تو وہ اس لیے انکار نہیں کر دیتے کہ تم تو ایشیا کے ہو، ہم یورپ میں تمہارا علاج نہیں کریں گے. نہیں، جو افورڈ کرتے ہیں وہ جاتے ہیں، کوئی لندن جاتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے. بہت سے مریض باہر سے ہندوستان آتے ہیں علاج کرنے کے لیے، سمجھے آپ. اچھا ملکوں میں آپس میں تنازعہ بھی ہوتا ہے مگر مریضوں کے لیے کوئی تنازعہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ کس سے ملیں اور کس سے نہ ملیں، لیکن ڈاکٹر نیشنلٹی دیکھ کے علاج نہیں کرتا ہے، وہ مرض دیکھ کے علاج کرتا ہے. اور ہمارا ہم نے ڈاکٹر نیشنلٹی نہیں دیکھتا کہ اگر آپ انڈین ہیں تو آپ کا علاج ہوگا، اگر آپ انڈین نہیں ہیں تو آپ کا علاج نہیں ہوگا، جائیے موت آتی ہے تو مر جائیے. نہیں، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ علاج کرے، وہ کوئی بھی ہو. وہ سیاسی معاملے ہیں کہ کس سے کس کے تعلقات اچھے ہیں، کس سے کس کے تعلقات خراب ہیں، وہ الگ معاملے. تو عزیزان گرامی، اللہ نے جہاں انسان خلق کیے وہاں انسانوں کی صحت کا بھی انتظام کیا ہے. وہ بیماریاں جو نفس میں پیدا ہوتی ہیں، وہ بیماریاں جو روح میں پیدا ہوتی ہیں، وہ بیماریاں جو کردار میں پیدا ہوتی ہیں، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہر جگہ پیغمبر بھیجا. اور قرآن مجید میں اگر 1,24,000 کی لسٹ ہوتی تو بڑی پریشانی ہو جاتی، اور اس کے اندر اس کا بھی امکان تھا کہ جب نام بہت ہوتے تو کوئی ایڈ کر دیا، کوئی کم کر دیا. لہذا ایک اجمالی بات، مختصر بات کہہ دی کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد. یہ قرآن کی آواز ہے. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. ہے حبیب، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا اور ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ عربستانی میں سب نبی آئے، ہندوستان میں نہیں آیا کوئی، یورپ میں نہیں آیا، ماسکو میں نہیں آیا کوئی، امریکہ میں نہیں آیا، افریقہ میں نہیں آیا. قرآن اس کی تردید کر رہا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. جہاں جہاں انسان تھے وہاں وہاں ہادی آیا، جہاں جہاں انسان تھے وہاں وہاں ہادی آیا، جہاں جہاں انسانی وجود تھا وہاں وہاں رہبر بھیجا گیا. لیکن ایک ایلیمنٹ ایسا تھا، اب دیکھیے تباہی کہاں سے آئی، کہ ایک ڈاکٹر ایسا آیا اور اس نے ایک ایسا ٹانک ایجاد کیا، ایسی دوا ایجاد کی کہ جو ہر مرض کے لیے فائدہ مند ہے، ہر مرض کے لیے فائدہ مند ہے. ان کا بھائی یہ دوا ہم نے زندگی بھر کی محنت میں ایجاد کی، یہ اگر لنگس خراب ہیں تو اس کو استعمال کرو، ٹھیک ہو جائیں گے. اگر کڈنی میں گڑبڑ ہے تو استعمال کرو، ٹھیک کر دے گی. اگر ہارٹ گڑبڑ ہے تو اس کو استعمال کرو، ٹھیک کر دے گی. اگر دماغ میں کوئی تکلیف ہے تو اس کو استعمال کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے. لیور میں کوئی نقصان ہے اس کو استعمال کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے. تمہارے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، ممبر پر نہیں چڑھ پاتے ہو، تم یہ ٹانک پیو، بالکل جوانوں کی طرح چڑھ جاؤ ممبر پر. اب جو جناب ٹانک چلا تو جس نے پیا وہ اچھا ہو گیا،
جو عداوت کی آگ میں جل رہے تھے، جو عداوت کی آگ میں جل رہے تھے، اسلام کا ٹانک پی کے ایسے اچھے ہوئے کہ نماز جماعت میں ایک کے پیروں کے پاس دوسرے کا سر ہے۔ جو تلواریں لیے ہوئے میدان جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے تھے، عید کے موقع پر ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو جو لوگ قاعدے کے تھے، اچھے لوگ تھے، ان کو تو یہ بات بہت اچھی لگی۔ ان کا بھئی یہ تو بہت معجزہ ہو گیا، ہاں دیکھیے کہاں کیا حال تھا اور کہاں کیا حال ہو گیا، واہ واہ واہ۔ لیکن ایک گروہ وہ بھی تھا جس کی آمدنی اس بات سے ہوتی تھی کہ وہ مردے اٹھاتا تھا، دوائیں بیچتا تھا، قبریں بنواتا تھا، اس سے پیسے کماتا تھا۔ ان سب کی دکانیں ٹھنڈی ہو گئیں، ان سب کی دکانیں ٹھنڈی ہو گئیں، اس لیے کہ ٹانک پی پی کے لوگ اچھے ہونے لگے، اب مر ہی نہیں رہے ہیں، 90 برس کے ہو گئے، موت کا نام نہیں لیتے۔ ان کا ارے بھائی آپ، ان کا ہم نے جب سے ٹانک پیا ہمیں تو امید ہی نہیں تھی اپنے بچنے کی، وہ ٹانک جیسے پیا جیسے ہم ٹھیک ہو گئے، تو ہم چلتے پھرتے ہیں۔ تو جو دوائیں بیچتے تھے وہ ان کی دکانیں بھی ٹھنڈی ہو گئیں، جو قبریں کھودتے تھے ان کی دکانیں بھی ٹھنڈی ہو گئیں، جو کفن کا کاروبار کرتے تھے ان کی دکانیں بھی ٹھنڈی ہو گئیں۔ اب انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھے کہا کہ اس کی مخالفت کی جائے۔ کہا مخالفت کیا کریں گے؟ مخالفت کریں گے تو پٹیں گے، اگر مخالفت کریں گے تو پٹیں گے، اس لیے کہ جتنے اس سے اچھے ہوئے ہیں وہ سب ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے لاٹھیاں لے لے کے، مخالفت کامیاب نہیں ہوگی۔ بہت سمجھنے بوجھنے کے بعد ایک ترکیب سمجھ میں آئی، کہ شیشی ایسی ہو، لیول ایسا ہی ہو۔ کلر بھی سیم ہو، فرق نہ ہو، اور ٹیسٹ بھی وہی ہو، مگر اس کے اندر ایسا سلو پوائزن ملاؤ کہ 2-3 شیشیاں پی کے آدمی مر جائے۔ جب لوگ مرنے لگیں گے تو یہ ہوگا شروع میں تو فائدہ کرتا ہے مگر بعد میں مر جاتا ہے آدمی، تو ٹانک بدنام ہو جائے گا اور ہماری دکانیں پھر سے چل جائیں گی۔ یہ لیجیے پوری سازش تیار ہو گئی اور کانسپریسی کر کے وہ بنا دیا گیا، اور مارکیٹ میں لے آئے، رنگ وہی، شکل وہی، شیشی وہی، لیول وہی، کلر وہی، نام وہی، اندر سے مال بدلا ہوا۔ عزیزان گرامی، اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، سب کچھ وہی ہے، وہی اللہ اکبر ہے، وہی محمد رسول اللہ ہے۔ سب کچھ وہی ہے، سب کچھ سیم ہے، اندر سے ملوکیت و سلطنت کا زہر ملا دیا گیا، اندر سے ملوکیت و سلطنت کا زہر ملا دیا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ زہر ملا ہوا ٹانک پی رہے ہیں اسلام کے نام پر، جو داعش و طالبان بن گئے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد۔
اب سمجھے آپ، یہ اسلام جو بدنام ہو رہا ہے، یہ مذہب کے اوپر جو وار ہو رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تانک وہی ہے صورت سے، نام وہی اسلام کا ہے، مگر یہ انسانیت دم توڑ رہی ہے اس کو پی کے، انسان مر رہا ہے اس کو پی کے۔ عزیزان گرامی، بس یہی مسئلہ ہے، محرم کو سمجھ لیجئے یہیں سے، کہ جب کسی کمپنی کا کوئی پروڈکٹ بہت چل جاتا ہے اور اس کی کوئی نقل بناتا ہے تو برا تو سب کو لگتا ہے، برا سب کو لگتا ہے، لیکن ہر ایک عدالت میں نہیں پہنچ جاتا۔ جس کمپنی کے گھر والے کی، جس کی کمپنی ہے، وہ فریاد کرتا ہے کہ ہمارے مال کی نقل بنائی جا رہی ہے۔ اب سمجھے آپ، جب اسلام کے نام پر بنام اسلام زہر پلایا جانے لگا تو سارے مسلمانوں نے سنا، ہو سکتا ہے بہتوں کو برا لگا ہو، مگر کسی کے گھر کا اسلام نہیں تھا جو بولتا، حسین کے گھر کا تھا، اس لیے تو عزیزان گرامی، اسی لیے وہ عظیم قربانی مجمع عام میں پیش کی گئی تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں بات آ جائے، ورنہ مدینے میں خاموشی سے حسین کو زہر دے دیا جاتا اور پھر اس کو تاریخ کی سازشوں میں چھپا دیا جاتا، یا مکے میں حج کے موقع پر کوئی ایسا واقعہ کر دیا جاتا کہ چراغ امامت بجھ جائے اور اس کو پرانی دشمنی یا خاندانی عداوت یا معلوم نہیں کون تھا، کیا چکر تھا، کیا تھا، سینکڑوں تعویلیں کر دیتے لکھنے والے۔ کہا نہیں، یہ واقعہ مدینے میں نہیں ہوگا، مدینہ چھوڑ دو، یہ واقعہ مکے میں بھی نہیں ہوگا، زمین حرم پر میرا خون نہ بہے، میں کربلا کے میدان میں سب کو جمع کروں گا تاکہ صبح قیامت تک کے لیے نسلوں کے سامنے ایک نمونہ آ جائے۔ کربلا کی لڑائی کا فلسفہ کیا ہے؟ کبھی سوچئے آپ؟ ہر انسان کو سوچنا چاہیے، ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے۔ کیا کربلا کی لڑائی اس بات پر لڑی جا رہی تھی کہ اللہ ایک ہے کہ نہیں؟ نہ، دونوں طرف کے لوگ بظاہر یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ کیا کربلا کی لڑائی اس بات پر لڑی جا رہی تھی کہ محمد رسول ہیں کہ نہیں؟ سب محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے۔ کیا کربلا کی لڑائی کا ایشو یہ تھا کہ نماز واجب ہے کہ نہیں؟ ایسا کچھ نہیں، نماز کے سب قائل تھے۔ کیا کربلا کی لڑائی کا ایشو یہ تھا کہ مکہ کعبہ محترم ہے کہ نہیں؟ ایسا کچھ نہیں۔ کیا کربلا کی لڑائی کا ایشو یہ تھا کہ قرآن آسمانی کتاب ہے کہ نہیں؟ ایسا بھی کچھ نہیں۔ پھر یہ کیوں لڑی جا رہی تھی؟ لڑی اس بات پر جا رہی تھی کہ اسلام کی قیادت یزید کا حق ہے کہ حسین کا؟ آج آہستہ آہستہ چہروں سے نقابیں اٹھ رہی ہیں۔ شہادت حسین نے اتنا بدنام کر دیا تھا انہیں کہ 1300 برس تک چہروں سے نقابیں اٹھ نہ سکیں۔ اب دھیرے دھیرے وہ صورتیں پھر سامنے آ رہی ہیں اور وہ نظریات پھر سامنے آ رہے ہیں۔ آج حسین تو نہیں ہیں، لیکن حسین کی دشمنی
ہم سے نکالی جا رہی ہے۔ قتل عام ہو رہا ہے، انسانیت کا خون بہایا جا رہا ہے، مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، امام باڑے محفوظ نہیں ہیں، جلوس محفوظ نہیں ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ یزید کی محبت اور حسین کی عداوت میں ہو رہا ہے۔ اب اس میں اپنے مولا کی تعریف کیجئے کہ حسین اپنے چاہنے والوں کو محرم کے نام پر وہ ہتھیار دے کے گئے کہ جو 1400 برس سے لڑ رہا ہے، 1400 برس سے لڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہر سال محرم آن کے اسلام کو زندہ کرتا ہے، اور اب اس سال شاید ہمیشہ سے زیادہ محرم کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے ان ملکوں میں جن ملکوں میں مسلمانوں کے علاوہ بھی لوگ رہتے ہیں۔ یہ بھی عزاداروں کا فرض ہے کہ وہ اپنے محلے والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے کاروباری دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دفتر میں ساتھ کام کرنے والوں کو یہ بتائیں کہ محرم کیا ہے۔ خالی ہم مجلسوں میں آ کے اپنا فریضہ پورا نہیں کر رہے ہیں، ہمارا فریضہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ اسلام وہ نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو، اسلام وہ نہیں ہے جس کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اسلام بادشاہوں کا کردار نہیں ہے، اسلام کشور کشاؤں کا کردار نہیں ہے۔ اسلامی کردار سمجھنا ہے تو اماموں کا کردار سمجھو، اسلام کو سمجھنا ہے تو مذہب کے دائرے میں رہ کے نہ سمجھو، انسانیت کے دائرے میں رہ کے سمجھو۔ دیکھیے، انسان جو ہمارا دشمن ہے وہ بھی انسان ہے، جو ہمارا قاتل ہے وہ بھی انسان ہے، جو ہمارا مخالف ہے وہ بھی انسان ہے۔ تو مخالفت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر انسانیت آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے لاکھ مخالفت صحیح مگر انسانیت کے دامن پر دھبا نہ آنے پائے۔ اور عزیزان گرامی، یہ بات آسانی سے آپ سمجھا نہیں سکتے تھے اگر حسین نے ہر کے لشکر کو پانی نہ پلایا ہوتا۔ کہاں ہیں دنیا کے دانشور، کہاں ہیں دنیا کے تھنکر؟ اس کی مثال تاریخ میں ڈھونڈ کے لائیں کہ کیا کوئی اتنا شریف دشمن بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ اس کے دشمن کا لشکر ہے، یہ لشکر مجھے قتل کرنے آیا ہے، یہ لشکر میرا خون بہانے آیا ہے، یہ لشکر مجھے، میرے ساتھیوں اور میرے بچوں کو مار ڈالنے آیا ہے، مگر عرب کے ڈیزرٹ میں پیاسا ہے۔ وہ سب کچھ صحیح ہے، جو اس کے ارادے ہیں وہ بھی معلوم ہیں، جن کے لوگ ہیں یہ وہ بھی معلوم ہے، مگر ان سب باتوں کے باوجود بھی یہ پیاسا ہے۔ پیاس انسانیت کا تقاضا ہے، مذہب کا نہیں۔ سمجھیے بات کو، پیاس نماز کی طرح نہیں ہے کہ جو مسلمان سویرے اٹھتے ہیں اذان ہے نماز پڑھو، نماز کا وقت آ گیا، سورج ڈھل گیا نماز پڑھو بھائی، نماز کا وقت آ گیا، سورج غروب ہو گیا نماز پڑھو بھائی، نماز اذان ہو رہی ہے۔ پیاس اس طرح نہیں ہے، بھوک اس طرح نہیں ہے۔ پیاس آدمی کو لگتی ہے، نماز خالی مسلمان پڑھتا ہے۔
پیاس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہندو کو پیاس نہیں لگتی صاحب، مسلمان ہی پیتے ہیں پانی، عیسائی تو پیتے ہی نہیں پانی پوری زندگی، ایسا نہیں ہے۔ جو انسان ہے کالا گورا غریب امیر تو پیاس لگتی ہے۔ تو پیاس جو ہے وہ ہیومن ریکوائرمنٹس میں سے ایک چیز ہے، انسانی ضروریات میں ایک چیز ہے۔ لہذا اگر پیاسے کو پانی نہ دیا جائے تو انسانیت کے دامن پر داغ لگے گا۔ اب سمجھے آپ؟ حسین جانتے تھے کہ ہر کا لشکر پیاسا ہے، اور عرب کے ڈیزرٹ کی پیاس جس میں پیاس کے ہمارے دم نکل جاتے، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں کو حکم دیا پانی پلاؤ، انہوں نے پانی پلانا شروع کیا، کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی شرط نہیں، تم ہم سے نہ لڑنے کا وعدہ کرو تو ہم پانی پلائیں گے، تم خاموشی سے واپس چلے جانے کا وعدہ کرو تو ہم پانی پلائیں گے، نہ کچھ نہیں، تم آدمی ہو، پیاسے ہو، پیو پانی۔ پی رہے ہیں پانی لوگ، 2000 آدمیوں نے پانی پیا، 2000، اتنا اسٹاک تھا حسین کے پاس پانی کہ 2000 آدمیوں نے پانی پیا۔ اس کے اندر ایک شخص تھا جس نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے، تاریخ میں تفصیل سے اس کا واقعہ لکھا ہے، اس کا نام تھا علی ابن طعان محاربی، ایک آدمی تھا اسی لشکر کا، اس کا نام تھا علی ابن طعان محاربی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ کو ایک آدمی نے مشق دی پانی کی، میں اتنا بے حواس ہو گیا اور اتنا پیاسا تھا اور میرا دم نکل رہا تھا کہ اس بے تکے طریقے سے میں نے مشق کو کھولا کہ سارا پانی بہہ گیا اور میں پانی نہ پی سکا۔ گھبراہٹ میں برا حال تھا، دم جا رہا تھا، پانی بہہ گیا مشق کا، چھوٹی چھوٹی مشقیں ہوتی تھی، پانی نہ پی سکا۔ کہتا ہے اس آدمی نے مجھے دوبارہ مشق، میری وہی حالت تھی، میں نے اس کا پانی بھی سارا ویسٹ کر دیا اور وہ پانی بھی بہہ گیا۔ وہ کہتا ہے ایک صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ خود اٹھے، انہوں نے آدمی سے مشق لی، مشق کو کھولا، اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے ہاتھ سے انہوں نے پانی پلایا، میں سیر ہو گیا، مجھے اطمینان سے میں نے پانی پی لیا، اور میری وہ حالت جو تباہ ہو رہی تھی اور مر رہا تھا، میری زندگی بچ گئی۔ اس کے بعد کہتا ہے میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ صاحب جو کرسی پہ بیٹھے یہ کون صاحب ہے؟ تو انہوں نے کہا ارے تم انہیں نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں پہچانتا، یہ کون صاحب ہے؟ کہا یہی تو حسین ابن علی ہے۔ یہی حسین ابن علی جنہوں نے تمہیں پانی پلایا۔ عزیزان گرامی، جب تک دنیا میں انسانیت رہے گی اس وقت تک یہ واقعہ سنگ میل بن کے رہے گا کہ اس طریقے سے دشمن کو پانی پلا کے امام علی مقام نے انسانیت کا سر اونچا کیا۔ یہ اسلام ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ مذہب ہے جو حسین نے پیش کیا۔ اور اس واقعے کے 11 دن کے بعد یہی حسین ان لوگوں کے سامنے اپنے 6 مہینے کے بچے کو لیے کھڑے تھے
اور کہہ رہے تھے کہ اگر میں نے کوئی خطا کی ہے تو بچہ تو معصوم ہے۔ اس کو 2 بوند پانی پلا دو ورنہ اب یہ پیاس سے مر جائے گا۔ حسینی اسلام نے پانی پلایا تھا، یزیدی اسلام نے بچے کے گلے پر تیر مار دی۔ بچے نے باپ کی گود میں دم نہیں توڑا، انسانیت نے دم توڑ دیا، شرافت نے دم توڑ دیا، ہیومنٹی نے دم توڑ دیا۔ 6 مہینے کے بچے سے عداوت، اور وہ بھی جو 3 دن کا پیاسا ہو۔ ان کے دل سے 2 بوند پانی نہ نکلا جن کی طرف نہر بہہ رہی تھی۔ عزیزان گرامی، محرم کا چاند آسمان پر نمودار ہو گیا، اور حسین کو یاد کرنے اور ان پر رونے کے دن آ گئے۔ ہمارا مہمان 10 دن مہمان رہے گا، 10 دن ہم فاطمہ زہرا کو پرسہ دیں گے، 10 دن ہم رسول کے گھرانے کا ماتم کریں گے، 10 دن ہم غم منائیں گے۔ روایت میں ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ تھی، امام جعفر صادق، امام رضا علیہ السلام محزون و مغموم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی خدمت میں دیبل خزائی حاضر ہو گئے۔ امام نے دیبل کو دیکھا، دیبل عرب کے مشہور شاعر تھے اور محب اہل بیت تھے۔ کہا دیبل تمہیں معلوم ہے آج محرم کی پہلی ہے؟ عرض کیا ہاں مولا یہ ابن رسول اللہ مجھے معلوم۔ کہا دیبل کیا تم نے ہمارے جد کا کوئی مرثیہ بھی کہا؟ دیبل نے ہاتھ جوڑے، عرض کی آقا میں مرثیہ ہی کہہ کے لایا ہوں آپ کی خدمت میں سنانے۔ کہا اچھا تم مرثیہ کہہ کے لائے ہو؟ کہا ہاں مولا میں مرثیہ لایا ہوں۔ کہا اچھا دیبل تو 2 منٹ ٹھہرو میں انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کہ امام بنفس نفیس خود اٹھے اور اپنے دستے مبارک سے پردہ آویزہ کیا، سیدانیوں کو اندر جا کے اطلاع دی کہ بیویوں پس پردہ آ کے بیٹھو، دیبل آئے ہیں تمہارے جد کا مرثیہ کہہ کے لائے ہیں۔ مجلس اعلیٰ برپا ہو رہی ہے، تم بھی شریک ہو جاؤ۔ لے لیجیے سیدانیاں پس پردہ آ کے تشریف فرما ہوئی۔ امام اپنے اصحاب کے ساتھ باہر تشریف فرما ہوئے اور دیبل کو حکم دیا کہ دیبل اب مرثیہ شروع کر۔ دیبل نے مرثیہ شروع کیا۔ افاطمہ قومی یمنۃ الخیر فاندبی نجوم سماوات بالارض فلاتی، یہی اس کا مطلب ہے مرثیے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے فاطمہ، اے خیر خلق کی بیٹی، اٹھیے، اٹھ کے یہ منظر دیکھیے کہ آسمان عزت کے ستارے زمین پر بکھرے پڑے، زمین پر بکھرے پڑے ہیں۔ اس کے بعد مصائب کے کچھ شعر پڑھے اور انہوں نے اشعار میں اہل بیت کی مصیبت نظم کی، اور پھر آخر میں جو شعر تھے وہ یہ تھے کہ کوئی نجف میں سو رہا ہے، کوئی کربلا میں سو رہا ہے، کوئی مدینے میں آرام کر رہا ہے، کوئی بغداد کی زمین پر سو رہا ہے۔ یہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا کہا وہ مرثیہ ہے، اور امام رضا کی زندگی کا مرثیہ ہے۔ تو انہوں نے امام موسی کاظم علیہ السلام کی قبر کاظمین میں ہے، وہاں تک کہا مرثیے میں، اور اس کے بعد مرثیہ تمام کر دیا۔ تو مولا نے ایک شعر بڑھا دیا کہ وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِیبَةٍ، اور ایک قبر زمین طوس پر ہے، ہائے اس کی مصیبت جو سب سے دور سو رہا ہے۔
دیول نے شعر تو پڑھ دیا، ظاہر ہے امام نے شعر کہہ کے دیا تھا تو شعر پڑھ دیا۔ اس کے بعد ہاتھ جوڑے، کہا یا ابن رسول اللہ، میں آپ کے گھر کا پرانا خادم ہوں، آپ ہی کے در سے وابستہ رہا، کسی دوسرے کے در سے نہیں، اور تعجب ہے کہ آج تک مجھے نہ معلوم ہوا کہ زمین طوس پر کس کی قبر ہے۔ امام نے کہا دیول تو صحیح کہتا ہے، تجھے کہاں سے معلوم ہوتا؟ زمین طوس پر میری قبر بنائی جائے گی، میں اپنی شہادت کی خبر دے رہا ہوں۔ بغضب یہ ہوا کہ دیول نے شعر دوبارہ پڑھ دیا، اور دوبارہ پڑھنا دے کنیر آئی، کہا دیول چپ ہو جاؤ، امام رضا کی بہن کو غشا گیا، بھائی کی شہادت کی خبر نہیں سن سکی۔ آئے امام حسین کی بہن، کتنے بھائی کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھا، بھائی کو نبا ہوتے دیکھا۔ آئے حسین کی بہن جو بھائی کے سر کے ساتھ